ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، براق لایا گیا، سرکار تشریف فرما ہوئے براق پر۔ معراج النبی کا پہلا مرحلہ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ امامت سرکار نے فرمائی، مسجد اقصیٰ سے آگے ساتوں آسمانوں کی سیر، ساتوں آسمانوں کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات، جنت اور جہنم کے مشاہدات کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکان، لامکان کی بلندیوں میں دنا فتدلی کی منازل، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا ٹائٹل، یہ اختصار کے ساتھ واقعہ معراج النبی میں نے عرض کر دیا۔ اب اس میں جو ضروری باتیں میں نے عرض کرنی ہے، پہلی بات، معراج کی حکمت کیا ہے؟ معراج النبی کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے کروائی نا معراج، اللہ لے گیا اپنے حبیب کو سفر معراج پر، اور قرآن نے اس کو سیر کہا۔ کیا کہا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ سیر کہا۔ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ سفر میں بندہ اکتا جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا۔ لیکن سیر کے اندر بندہ تر و تازگی کے ساتھ اور اچھی طبیعت کے ساتھ، اچھے مزاج کے ساتھ جاتا ہے، دائیں بائیں توجہ سے دیکھتا ہے۔ باغ میں کوئی بندہ سیر کو جائے تو وہ دیکھتا ہے، یہ چنبیلی کا پھول ہے، یہ موتیے کا، یہ گلاب کا، یہ سورج مکھی کا۔ لیکن ہو سکتا ہے باغ کا کوئی کونا اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائے، لیکن اگر باغ کا مالک ساتھ ہو اور باغ کا مالک خود سیر کروائے تو پھر وہ خود بتاتا ہے کہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں۔ سرکار معراج کی سیر پر گئے، خود نہیں گئے، بے عبدہ ہی کی با اور ہا بتاتی ہے۔ رب اپنے حبیب کو ساتھ لے کر گیا۔ جب رب اپنے حبیب کو سفر معراج پر نہیں، معراج کی سیر پر لے گیا تو بتائیے، جب کائنات کا مالک ساتھ تھا، حتیم کعبہ سے لے کر لامکان کی بلندیوں تک کائنات کا کون سا گوشہ ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ رہ گیا؟ ایک حکمت یہ بیان کی مفسرین نے، فرمایا جتنے نبی آئے، ہر نبی اور رسول نے اللہ کی توحید کی بات کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب آیا، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے بغیر ماں باپ کے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق فرمایا، تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ یہی جواب نوح علیہ السلام نے دیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اسی کے حکم پر میں نے کشتی بنائی ہے، مومنوں کو سوار کیا۔ یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اسی نے نار نمرود کو جنت کا باغ بنایا۔ یہی جواب اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اسی کے حکم پر فدیے کے طور پہ جنت سے دمبا آیا، چھری میری گردن پر چلی، ذبح دمبا ہوا تھا، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہی جواب موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، میں نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے، جلوہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہی جواب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس نے مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ ہر نبی نے توحید کی بات کی ہے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ جب بات آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچی ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ سوال ہوا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کب؟ فرمایا معراج کی رات، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ توحید کی گواہی جو سارے نبی دیتے رہے، وہ گواہی مکمل ہوئی ہے آمینہ کے لال کی ذات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب چلی مسجد اقصیٰ کی طرف، تو یہ 3 دن کی مسافت ہے۔ مسجد اقصیٰ حرم کعبہ سے کتنے دن کی؟ 3 دن کی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر معراج، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ جو سارا سفر معراج ہے 25,000 سال کا عرصہ درکار ہے۔ کتنا؟ 85,000 سال، 85,000 سال کا عرصہ سفر معراج کے لیے، وہ بھی وہاں نہیں جہاں سرکار پہنچے،
بلکہ جہاں تک انسان جا سکتا ہے 85,000 سال کا عرصہ درکار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں میں عشاء پڑھ کے گیا, فجر واپس آ کر مکے میں پڑھی. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ, جس وقت سرکار فرماتے ہیں میں مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, تو قصیب احمر سرخ رنگ کا ٹیلا میں نے دیکھا. وہ سرخ ٹیلا کیا تھا؟ وہ قبر موسیٰ علیہ السلام تھی. اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی قائما فی قبرہ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا, وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بندہ بیٹھا ہو گاڑی میں, چوتھے گیئر میں گاڑی ہو, سپیڈ ہو گاڑی کی, سڑک کنارے برسوں کا شناسا کوئی پرانا یار بھی کھڑا ہو تو نہیں پہچانتا بندہ, نظر دھندلا جاتی ہے. اتنی رفتار میں, تیزی میں بندہ پہچان نہیں سکتا سڑک کنارے کون کھڑا تھا. لیکن سرکار کسی دنیا کی گاڑی پر نہیں, براق پر ہے, براق پر ہے. براق برق سے ہے, یعنی بجلی کی جو رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے بجلی کی. براق کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ, اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے سرخ ٹیلا بھی دیکھا. یہ بھی پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. پھر زمین کے اوپر نہیں, زمین کے اندر دیکھا, موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں اور قبر میں کر کیا رہے ہیں یہ بھی دیکھا, نماز پڑھ رہے ہیں. اب لفظ ہے یصلی, نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت غزالی زماں فرماتے ہیں یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے, یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے. اگر معنی یہ کیا جائے سرکار مسجد اقصی کے قریب جاتے ہوئے قبر موسیٰ کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, معنی یہ بھی ٹھیک ہے. اگر یوں کہا جائے جس وقت سرکار کی سواری قبر موسیٰ کے قریب سے گزری تو موسیٰ کھڑے ہو کر اپنے امام پر درود کا نذرانہ پیش کر رہے تھے, تو معنی یہ بھی ٹھیک ہے. حضور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے, تمام انبیاء کرام رسول اعظام وہاں موجود ہیں. مصلی امامت پر سرکار کھڑے ہوئے, نماز ہوئی. اس نماز کی حقیقت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ رب تو قادر ہے, وہ چاہتا تو اپنے حبیب کو ڈائریکٹ لامکان کی بلندیوں پر لے جاتا. مسجد اقصی میں لے جانے میں حکمت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, سر راز کو کہتے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایاہ مانا اول و آخر, ہیں دست بستہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی کا راز یہ تھا. اول و آخر کا معنی پتہ چلے کہ آئے بعد میں ہے, رتبہ سب سے پہلے ہے, درجہ سب سے پہلے ہے. اول و آخر, اول بھی یہ ہے, آخر بھی یہ ہے. اور ان کی نسبت سے ان کی امت کو اعزاز ملا کہ امت اول بھی ہے, آخر بھی ہے, آئی سب سے بعد میں ہے, لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے. حضرات یہاں ایک مثال بھی عرض کر دوں, حضور اول بھی ہے, آخر بھی ہے. کیسے؟ آپ پرکار سے دائرہ بناتے ہیں نا, توجہ ہے, بولے نا ذرا سارے. پرکار کے ساتھ دائرہ بنایا جاتا ہے. پرکار کی ایک سوئی ہے جو سینٹر میں ہے, درمیان میں ہے, ایک حصے میں پینسل ہے. پینسل سے آپ نے دائرہ بنانا شروع کیا. دائرہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا دائرہ ختم بھی وہی ہوگا. اس مثال کو دیکھ کر علماء نے کہا دائرہ نبوت کی ابتدا بھی حضور ہے, دائرہ نبوت کی انتہا بھی حضور ہے. نبوت کی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ سے, نبوت کی انتہا بھی ذات مصطفیٰ سے. فرمایا کائنات شروع بھی آمینہ کے لال سے ہوئی ہے, ختم بھی آمینہ کے لال پر ہوگی. شب معراج میں مسجد اقصی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر سرکار نے بتایا آیا بعد میں ہوں لیکن سب سے اول اور سب سے پہلے میں ہوں. پھر حضور فرماتے میں آسمانوں کی طرف بلند ہوا, پہلے آسمان پر دستک دی گئی. دستک کس نے دی؟ جبریل امین نے. اور بواب جس کی دروازے پر ڈیوٹی ہے وہ فرشتہ پوچھتا ہے من ہاذا, کون ہے آپ؟
تو جواب دیا میں جبریل ہوں. من ماں کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تیسرا سوال فرشتے نے پوچھا خود آئے یا بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا نہیں، خود نہیں آئے، رب نے بلایا ہے. فرشتے نے کہا ان کا آنا مبارک ہو. حدیث کے اس حصے کو بنیاد بنا کر بعد لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا فرشتوں کو خبر نہیں تھی معراج کی کہ حضور آج سفر معراج پر آ رہے ہیں. اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا تو وہ سوال کیوں کرتے، کیوں پوچھتے کہ ساتھ کون ہے، خود آئے یا بلایا گیا ہے؟ جواب ذرا سنیے. محدثین لکھتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے رب نے فرشتوں کو بتایا کہ آج کی رات میرے حبیب سفر معراج پر آئیں گے، سیر معراج پر آئیں گے. سوال فرشتوں نے اس لیے پوچھا تھا معراج کی رات حضور آسمان کے جن دروازوں سے گئے ان دروازوں سے کبھی جبریل بھی نہیں گزرے، کبھی جبریل بھی نہیں گزرے. یہ آسمان کے وہ دروازے تھے جو رب نے صرف معراج کی رات کے لیے بنائے تھے اور ان کے لیے آرڈر تھا، حکم تھا یہ دروازہ صرف نام محمد پر کھلے گا. جب آقا کریم کا نام لیا گیا دروازہ کھل گیا. اور دوسرا سوال ہوا کہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ وہ اس لیے تھا معراج کی عظمت کا یہ پہلو لوگوں کو پتہ چلے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. یہ خود نہیں آئے، رب نے ان کو بلایا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات کو دیکھا. یہ